بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 109 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ابدال کی 10ویں قسم اور اس کی 2 شکلوں کا بیان پڑھیں گے۔ ابدال الاخبار بالانشاء وبالعکس۔ وقد يذكر سبحانه وتعالى الانشاء مكان الاخبار والاخبار مكان الانشاء، نحو قوله تعالى فامشوا في مناكبها اي لتمشوا، وقوله تعالى ان كنتم مؤمنين اي ايمانكم يقتضي هذا، وقوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، المعنى على قياس حال ابن آدم كتبنا او على مثال حال ابن آدم فأبدل منه من اجل ذلك، لأن القياس لا يكون الا بملاحظة العلة، فكأن القياس نوع من التعليل۔ وقوله تعالى أرأيت هو في الأصل بمعنى الاستفهام من الرؤيا، ولكن نقل هنا ليكون تنبيها على استماع الكلام الآتي بعده، كما يقال في العرف ترى شيئا تسمع شيئا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی جملہ انشائیہ کو خبریہ کی جگہ اور کبھی خبریہ کو انشائیہ کی جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قولہ تعالی فامشوا فی مناکبہا لتمشوا، سو تم اس کے رستوں پر چلو، یعنی تاکہ تم چلو، لتمشوا تاکہ تم چلو۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کنتم مؤمنین ای ایمانکم یقتضی ھذا، یعنی اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، ان کنتم مؤمنین یعنی تمہارا ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے۔ وقولہ تعالی من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان من اجل ذلک، کسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا۔ المعنی علی قیاس حال ابن آدم یا علی مثال حال ابن آدم مراد ہے، یعنی اس کے بدلے میں من اجل ذالک لایا گیا، یعنی اصل میں علی قیاس حال ابن آدم ہونا چاہیے، یا علی مثال حال ابن آدم، تو اس کے بدلے میں من اجل ذالک لایا گیا، تو کیونکہ قیاس نہیں ہوتا ہے مگر علت کے لحاظ کے ساتھ، لأن القیاس لا يكون الا بملاحظة العلة، فكأن القیاس نوع من التعلیل، کیونکہ قیاس تعلیل کی ایک قسم ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ارأیت هو فی الاصل بمعنی الاستفهام من الرؤیا، یا رأیت اصل میں استفہام کے معنی میں ہے، جو کہ مشتق ہے رؤیت سے، پھر یہاں نقل کر لیا گیا تاکہ ایسے کلام کو سننے پر تنبیہ ہو جائے، علی استعمال کلام الآتی بعدہ کما یقال فی العرف، جیسا کہ عرف میں بولا جاتا ہے کہ ترا شیئن کچھ دیکھ رہے ہو، تسمع شیئن کچھ سن رہے ہو۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اسباب خفا میں سے سبب ابدال کی جو سبب ہے ابدال، اس کی 10ویں قسم ہے تقریباً، اور اس کی 2 شکلوں کو بیان کریں گے، یعنی مقام خبر میں انشاء کا استعمال اور مقام انشاء میں خبر کا استعمال، ان دونوں کو 2 شکلوں کو بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ کبھی جملہ خبریہ کو انشائیہ کی جگہ اور انشائیہ کو خبریہ کی جگہ ذکر کرنا، تو یہ جو قسم ہے یہ ابدال کی 10ویں قسم ہے۔ اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ مقام خبر میں انشاء کا استعمال، یعنی خبر کی جگہ ہو وہاں پر انشاء کو استعمال کر دیا۔ اس کی مصنف نے 4 مثالیں ذکر کی ہیں متن کے اندر۔ سب سے پہلی مثال جو ہے فمشوا فی مناکبہا ہے، یہ سورہ ملک کی آیت ہے، اس میں صیغہ امر کو بیان غائب کے مقام پر استعمال کیا گویا کہ آیت کریمہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا میں اصل زمین کی تسخیر اور اس کی غائب کا بیان ہے، تو لہذا فمشوا اصلا لتمشوا کی جگہ پر ہے، یعنی یہ جو فمشوا ہے یہ اصل میں تمشوا لتمشوا کی جگہ پر ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ صیغہ شرط مختلف مقامات پر آیا، وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ حَقٌّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ جو صیغہ شرط ہے قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے. ظاہر ہے کہ مذکورہ احکام اور اخبار یہ مستقل بنفسی ہی ہیں، کیونکہ کسی کے ایمان پر موقوف نہیں ہے. خود جو ہے احکام اور اخبار مستقل بنفسی ہیں، اس لیے ان مواقع پر معنی شرط مقصود نہیں ہے بلکہ ترغیب اور تحریض مقصود ہے. اور ان کنتم مؤمنین یہ ایمان حکم یقتضی ھذا کے معنی میں ہے، یعنی یہاں پر اصل جو مقصود ہے وہ ترغیب اور تحریض ہے. معنی شرط یہاں پر ان کنتم مؤمنین جو اگر تم ایمان والے ہو، تو معنی شرط جو ہے یہاں پر مقصود نہیں ہے. یہ دو مثالیں ہوں گی. تیسری مثال جو ہے وہ مقام خبر میں انشاء کے استعمال کی تیسری مثال جو ہے وہ من اجل ذالک ہے. اس کو مصنف نے عبارت میں ذکر کیا، سورہ مائدہ کی آیت ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل. یہ جملہ جو ہے یہ تعلیلیہ ہے، مراد اخبار اور بیان قیاس ہے. یہ تقدیر کلام جو ہے وہ تقدیر عبارت مصنف نے ذکر کی ہے، جسے ماتن نے ذکر کیا ہے، مصنف نے ذکر کیا ہے، وہ تقدیر عبارت ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل. یعنی جو تقدیر عبارت ہے اعلی مثال حال ابن آدم یا اعلی قیاس حال ابن آدم کتبنا، یہ جو من اجل ذالک ہے اس کو مصنف نے ذکر کیا ہے. تو یہ تیسری مثال جو ہے یہ مقام خبر میں انشاء کا استعمال کی تیسری جو ہے وہ مثال ہے. آگے جو فرمایا لأن القیاس لا یکون الا بملاحظۃ العلہ، یہاں سے یہ قیاس اور جملہ تعلیلیہ کے درمیان جو ہے وہ مصنف نے پھر اس کے جو ہے وہ مماثلت کا بیان کیا ہے کہ جملہ تعلیلیہ میں علت کا بیان ہوتا ہے اور قیاس بھی علت پر موقوف ہوتا ہے. تو اس حیثیت سے دونوں میں ایک مماثلت جو ہے وہ واضح طور پر پائی جا رہی ہے. تو لہذا اعلی مثال حال ابن آدم یا اعلی قیاس حال ابن آدم کی جگہ جو ہے وہ من اجل ذالک ذکر کرنا یہ بالکل مناسب ہے. چوتھی مثال جو ہے وہ ارأیت ہے. یہ صیغہ استفہام جو ہے عام مفسرین کی نظر میں یہ اخبرنی کا معنی دیتا ہے، لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اسے تنبیہ کے لیے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ تنبیہ کے لیے منقول ہوتا ہے، اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس کو ذکر الانشاء مکان الاخبار، یعنی انشاء کو خبر کی جگہ پر ذکر کرنے کی مثال میں اسے پیش فرمایا ہے. تو ان کے نزدیک جو ہے یہ ارائیتا انا انبہوکا کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، یعنی ارائیتا کا اصل معنی ہے، اصل میں ارائیتا کی جگہ تھا انا انبہوکا، یہ اس کی جگہ پر استعمال ہوا ہے. تو مفسرین جو ہے اس کو اخبرنی کا معنی دیتے ہیں، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ کے لیے جو ہے وہ منقول بتاتے ہیں کہ اس سے تنبیہ مقصود ہے الا انبہوکا. تو یہ چوتھی مثال ہے مقام خبر میں انشاء کا استعمال کرنے کی، جو کہ ہم نے مثالوں کے ساتھ پڑھی ہے. قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں. شاہ صاحب نے اس کی 4 مثالیں ذکر کی ہیں. دوسری جو شکل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ مقام انشاء میں خبر کا استعمال کرنا، جیسے کہ مقام امر میں خبر کی مثال ہے، جیسے والوالدات. مقام امر انشاء ہے نا، تو انشاء میں خبر کی مثال جیسے والوالدات یرضعن اولادہن، اور اس طرح والمطلقات یتربصن بانفسہن، یہ جو ہے یہ امر میں خبر کی مثال ہے. ٹھیک ہے، مقام امر میں خبر کو ذکر کیا. اور اس طرح مقام دعا بھی انشاء ہے، تو اس میں خبر کے استعمال کی مثال ایاک نستعین ہے، اور اس طرح تبت یدا ابی لہب ہے. تو یہ دو اس کی مقام دعا میں خبر کے استعمال کی مثالیں ہو جائیں گی. اور اسی طرح مقام نہی بھی انشاء ہے، تو اس میں خبر کے استعمال کی مثال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ مثال یعنی کہ نہی کے مقام پہ خبر کا استعمال ہوا ہے، تو اس کی یہ مثال بنتی ہے. تو دوسری جو شکل ہے اس میں پھر 3 صورتیں ہیں. ایک مقام امر میں خبر کی مثال، دوسرا مقام دعا میں خبر کی مثال، تیسرا مقام نہی میں خبر کی مثال. یعنی ان تینوں جگہوں پہ انشاء جو ہے وہ خبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر.
یعنی انشاء کی جگہ خبر کو لایا گیا ہے، تو اس کی 3 مثالیں والوالدات یرضعن، ایاک نستعین و تبت یدا ابی لہب، اور اسی طرح مقام نہی کی مثال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب خفا میں سے دوسرے سبب ابدال کی 10ویں قسم اور اس کی 2 شکلوں کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ابدال کی 10ویں قسم کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، 10ویں قسم کی دوسری شکل کیا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔